اللہ نے اس انسان سے کتنی محبت کی ہے، ہمیں وہ غذا کھلائی ہے جو بہترین ہے، یعنی پھل کھائیں تو گودا آپ کھائیں، چھلکے جانور کھا جائیں، زمین کے پاس چلے جائیں، اناج آپ کھائیں، بھوسا کوئی اور جانور کھا لیں، یا اس کے اوپر کے جن خوشوں کے اندر ہوتا ہے وہ جانور کھائیں۔ بہترین چیز انسان کے لیے پاک اور طیب، کیونکہ رب نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، پاک فطرت۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہر طرح کے گناہوں سے، آلودگیوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اس کی نظر بھی پاک، اس کی زبان بھی پاک، اس کا دل بھی پاک، اس کے تعلقات بھی پاک۔ بچہ کتنا انوسینٹ ہوتا ہے، وہ اسمائل دیتا ہے، اس کی اسمائل میں کہیں غلاظت نہیں ہوتی، اس کو ٹچ کرو، اس کو دیکھو، اس کے چہرے پر کتنا معصوم تاثر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں جیسے بچے انوسینٹ ہوتے ہیں نا، نکاح کے وقت تک بچے اور بچی کو اسی طرح سے اس کی پاکیزگی کو سنبھال کر رکھا جاتا تھا، پاک پوتر۔ جیسے پھول ہوتا ہے نا، خوبصورت پھول، اس پہ شبنم گرتی ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے اس پھول کو دیکھ کر، شبنم کے قطرے کی وجہ سے اس کی پاکیزگی اور ابھر کے سامنے آتی ہے، پانی ان پتیوں پہ گرا ہوا ہو، اس کی نزاکت اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی بچی کی زندگی ہوا کرتی تھی، پاکیزہ زندگی، نہ اس کے خیالوں میں کوئی اور آ کے بستا تھا، نہ اس کی زبان پر کسی کے بارے میں بات ہوتی تھی، نہ اس کے تعلقات کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا، کتنا چھپا چھپا کے بچیوں کو رکھا جاتا تھا، پاک باز بچیاں۔ اور آج کیا صورتحال ہو گئی، مجھ سے بچیاں سوال کرتی، کل شام میں ملتان میں تھی، ایک ماں ایسے ہی ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک ماں کہنے لگی میں آپ کے سامنے اس بچی کی بات رکھنا چاہتی ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ میری بچی کہتی ہے میرے دل میں اپنے منگیتر کے لیے محبت کا کوئی جذبہ نہیں، میری منگنی توڑ دیں۔ بچی اتنی انوسینٹ، انتہائی خوبصورت، ایسا لگتا تھا فرصت میں بیٹھ کے اللہ نے اسے بنایا، اور اتنی پاک باز بچی، چہرہ معصوم چہرہ۔ اور مجھ سے وہ سوال کرتی، کہتی میرے دل میں اس کا خیال ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ خیال کہیں اور اٹکا ہوا؟ کہتی نہیں، کہتی مجھے سوچنا نہیں آتا، میرا منگیتر مجھ سے کہتا ہے دودھ پیتی بچی ہو کہ تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر تمہیں میری باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، تمہارے دل میں میرے لیے محبت پیدا نہیں ہوئی، تو پھر رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ بچی ساری رات روتی رہی، صبح اٹھ کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ رشتہ خود ہی ختم کر دیتی ہوں۔ ماں سے کہا ماں اگرچہ وہ میرا کزن ہے لیکن میں نے رشتہ نہیں رکھنا، کیونکہ وہ مجھے کہتا ہے مجھ سے محبت کرو، اور مجھے پتہ ہی نہیں محبت کیسے کرتے ہیں۔ اس کے توسط سے جو بات میں آج کی پاک باز بچیوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اب وہ بچیاں جن کو ماں باپ نے بہت پروٹیکٹڈ ماحول میں رکھا، وہ سوال کرتی ہیں، ایسے ہی بہت سے سوال بچیاں کرتی ہیں۔ ایک بچی مجھ سے کہتی ہے کہ میں نارمل ہوں، مجھے لگتا ہے میں نارمل نہیں ہوں، کیونکہ میری کلاس فیلوز کہتی ہیں، فرسٹ ایئر کی بچی، میری کلاس فیلوز کہتی ہیں کہ اس ایج میں فرسٹ لو ہو جاتا ہے، تو اگر تمہارے دل میں کسی کی محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نارمل نہیں ہو۔ وہ بچی پریشان ہے، بچی کہتی ہے کہ مجھے بچیاں کہتی ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے ذہن میں کسی کا خیال نہ آئے اور وہ رات رات بھر جاگ کے اس خیال میں نہ بسر کرے اپنے وقت کو۔ تو وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ مجھے تو رات میں اتنی نیند آ جاتی ہے، میرے ذہن میں کسی کا خیال ہی نہیں آتا، تو مجھے بتائیں میں ٹھیک ہوں؟ اور پھر وہ مجھ سے ایک اور بچی نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کرش کیا ہوتا ہے، فرسٹ لو کیا ہوتا ہے، لو ہونا ضروری ہوتا ہے، لو کیسے ہوتا ہے؟ کسی پر نظر پڑے تو انسان کی نظر پڑی رہ جائے، میرا دل نہیں اٹکتا کسی میں ٹھیک ہوں۔ ہاں اب لوگوں کو پاکیزگی عجیب عجیب لگتی ہے، عجیب لگتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں، حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں ایسا ہی تھا۔ لوط علیہ السلام سے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، تم بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو، کیونکہ سب لوگوں کا ذہن ایک ہو گیا نا، سب ایک طرح کا سوچنے لگ گئے۔ اب انہیں یہ عجیب لگتا تھا کہ یہ ایک شخص کیوں کہتا ہے کہ مردوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہو سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام آخری وقت تک پیغام دیتے رہے، پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو باہر نکال لیا اور قوم پر پتھر برسائے۔ آپ جانتے ہیں بدکاری کی سزا
شادی شدہ ہونے کی صورت میں پتھر مارنا ہی ہے، رجم کرنا. اللہ نے ساری سوسائٹی کو رجم کر دیا اور ان کے اوپر سمندر کا پانی چڑھا دیا. آج بھی وہ بستی، اس کے آثار موجود ہیں سمندر میں، ڈیڈ سی میں، اور اس کے ارد گرد کے قبرستان یہ بتاتے ہیں کوئی قریب ہی بہت بڑی بستی، بہت بڑی آبادی تھی. اب بتائیے ان پر اللہ نے پتھر کیوں برسائے تھے؟ بہت خوشحال تھے، طویل پھیلے ہوئے باغات تھے جس علاقے میں وہ رہتے تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے، دنیا کی نعمتیں موجود تھی. وہ سمجھتے تھے کہ زندگی ہماری ہے، اس پر ہمارا حق ہے، ہم جو جی چاہے فیصلے کریں. لوٹ کون ہوتا ہے ہمیں ہمارے طریقہ زندگی سے روکنے والا، جبکہ کماتے ہم ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں، ہم جو جی میں آئے کریں. باہر سے آنے والے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے اور ان کے ساتھ برا کام کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کا وجود اس دھرتی پہ گوارا نہیں کیا، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دیا گیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب کبھی بے حیائی، جب کبھی بدکرداری اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. دور آج کبھی مختلف نہیں رہ گیا. ہماری پاک باز نسلیں کیسے شیطان نے اغوا کر لیں، آج کس طرح سے وہ شیطانی جال میں اٹک گئی ہیں. انہیں نہ ماں باپ نے شعور دلایا، نہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، تعلیمی اداروں میں انہیں شعور دیا گیا. انہوں نے جو دیکھا سمجھا یہی حق ہے، جو سنا اسی کو حق سمجھا، جو پڑھا اسی کو حق سمجھا. انہوں نے جب ایڈز دیکھی، ٹی وی پہ پروگرامز دیکھے، تو انہوں نے حق تو ان کا یہ تھا کہ ان کو ان کے ہیروز سے روشناس کرایا جاتا، ان کے سامنے ازواج مطہرات کی، صحابیات کی اور پاک باز خواتین کی زندگیاں رکھی جاتی. نہیں رکھی تو دیکھ لیں کس کو انہوں نے اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا. بے حیائی کے ماڈل آج کیا ہماری نسلوں کے لیے ہیروز نہیں بن گئے؟ ان جیسا لباس نہیں پہننا چاہتے، ان جیسے کام نہیں کرنا چاہتے. جو دیکھتا ہے انسان اثر انداز تو ہوتا ہے، رک کے سوچا ہی نہیں، نسلوں کے بارے میں احساس ہی نہیں کیا. چلیے ہر ایک کے ہاتھ میں جو موبائل ہے ذرا دیکھیے تو صحیح. آج بغیر کسی تمیز کے، کوئی عورت ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے، بچی ہے، مرد ہے یا کون ہے، بغیر کسی تمیز کے اتنا کثیر سرمایہ ساری مخلوق خدا لگاتی چلی جا رہی. خوف آ رہا ہے اس دھرتی کے بارے میں، کہیں اللہ کا غضب ہم پر نازل نہ ہو جائے.